السلام علیکم فرینڈس، آج ہم بات کریں گے کہ ریسرچ کیا ہے اور کس طرح آپ ریسرچ سیکھ کے ایک اچھے ریسرچر بن سکتے ہیں۔ یہ کمپلیٹ ٹیوٹوریل ہے ان بگنرز کے لیے جنہوں نے نئی ریسرچ ڈگری سٹارٹ کی ہے اور ریسرچ ان کے لیے بالکل ایک نیا ٹاپک ہے۔ تو اس میں ہم تفصیل کے ساتھ سمجھیں گے کہ یہ ریسرچ کیا چیز ہے اور اس ریسرچ کو سمجھنے کے لیے کون کون سی چیزوں کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ ریسرچ کرنا جو ہے وہ کیوں ضروری ہے۔ ظاہر ہے کسی کام کرنے کے لیے ریزن آپ کو چاہیے ہوتی ہے۔ ریزن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو تھوڑی دیر بعد آپ کی موٹیویشن ختم ہو جائے گی اور آپ وہ کام کرنا چھوڑ دیں گے۔ اور ریسرچ چونکہ بہت سارے لوگ اپنی ریسرچ ڈگری میں کرتے ہیں یا سیکھتے ہیں، خاص طور پہ اگر آپ پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ ہیں تو ایک بہت زیادہ دورانیہ کی ڈگری ہے۔ اگر آپ کے پاس وجہ نہ ہو تو آپ انٹرسٹ کھو دیں گے۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ریسرچ آپ کیوں کر رہے ہیں یا اس کو کرنے کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کچھ ایسا کرنا چاہتے ہیں جس سے سوسائٹی میں آپ بہتر ایڈ کر سکیں تو ریسرچ سیکھنے کی وجہ ہو سکتی ہے۔ آج کے ٹائم میں جیسے ٹائم گزر رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نئی چیزیں آ رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ آج کل جس طرح آرٹیفیشیل انٹیلیجنس لینگویجز ماڈل آ رہے ہیں، چیٹ جی پی ٹی ہے یا گوگل بیڈ ہے، تو اس میں آپ سیکھنا چاہتے ہیں، اپنے اسکلز کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ریسرچ سیکھنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ کا مقصد سیلف گروتھ کے علاوہ لوگوں کی ہیلپ کرنا بھی ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ ریسرچ کیوں سیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ آپ سوسائٹی میں بغیر کسی لالچ اور فائدے کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ریسرچ آپ سیکھ سکتے ہیں۔ باقی ہم جو ریئل لائف پرابلمز ہیں انسانوں کی، اس کی آپ سلوشن نکالنے کے لیے، کسی ڈیزیز کا سلوشن نکالنے کے لیے، اس کا علاج نکالنے کے لیے، کسی سوشل پرابلم کا حل نکالنے کے لیے، مثال کے طور پہ کہ بچوں میں انگزائٹی اینگر کیوں بڑھتا جا رہا ہے، لوگ لائف سے ہوپ لیس کیوں ہوتے جا رہے ہیں، لوگوں میں جو افیکشن لیول ہے وہ کم کیوں ہوتا جا رہا ہے، کیوں کچھ کنٹریز چھوٹی ہونے کے باوجود، پاپولیشن کم ہونے کے باوجود، ریسورسز کم ہونے کے باوجود ترقی کر رہے ہیں، یا کیوں کر کوئی کنٹری ترقی کر سکتا ہے یا کیوں کر کوئی کنٹری ترقی نہیں کر رہا۔ تو ان سب کا سلوشن ایک ہی چیز میں موجود ہے اور وہ ہے کہ آپ کو ریسرچ سیکھنی چاہیے اور اس کو اپلائی کرنا چاہیے۔ سیکھنے کے لیے اپنے آپ کا جو لیول ہے اسے ڈیولپ کرنے کے لیے یا ایسی سکلز لوگوں کو پڑھانے کے لیے جو واقعی میں اہمیت رکھتی ہیں کہ آج کے دور میں کون سی سکلز، کون سا نالج ضروری ہے، اس کو سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے پہلے آپ کو جاننا ہوگا کہ کون سی چیزیں وہ ایسی چیزیں ہیں جس کا آپ کو سیکھنا چاہیے یا پتہ ہونا ضروری ہے۔ تو بیسیکلی جنرلی ہمارا جو مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ڈگری لے لیں یا آپ کو اس طرح کی چیزیں کر لیں، بلکہ اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ کس طرح آپ اپنے جنریشن کا، اپنے نیشن کا فیوچر جنریٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ مختصر ہم نے بات کی کس طرح ریسرچ جو ہے وہ اہم ہے۔ اور تو آپ جب بھی آپ کو یہ پریشانی ہو، جب آپ فیڈ اپ ہو جائیں، جب آپ پریشان ہو جائیں، جسٹ ریکال کیجئے کہ آپ نے ریسرچ کیوں شروع کی تھی۔ آپ کے ذہن میں جو بھی مقصد تھا اس کو ریکال کریں تاکہ آپ دوبارہ موٹیویشن لے سکیں اور اپنا کام ریزیوم کر سکیں۔ تو اب ہم بنیادی کویسچن کی طرف آتے ہیں کہ ریسرچ ہے کیا۔ ریسرچ تحقیق ہے، چیزوں کو ڈھونڈنا ہے۔ تو لٹریچر میں اس کی میننگ کیا ہے؟ جنرلی ہم ریسرچ کسی شروع کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، مجھے نہیں پتہ کہ میں آن لائن پیسے کیسے بنا سکتا ہوں، تو اس کے لیے میں کیا کروں گا، سرچ کرنا یا ریسرچ کرنا شروع کروں گا، انٹرنیٹ سے، گوگل سے، دوستوں سے، مختلف طریقوں سے۔ تو پہلا مدعا یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں آپ کو نہیں پتہ تو اس کے لیے آپ کو جو چیز کی ضرورت پڑتی ہے یا جو آپ کرتے ہیں، بے شک آپ کو نہ پتہ ہو، لیکن جب آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں، کوئی ایفرٹ کرتے ہیں، اس کو ریسرچ بولتے ہیں۔ تو ریسرچ بیسیکلی کویسچن یہ ہے کہ ریسرچ نالج یا اسکل ہے۔ تو بیسیکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریسرچ جو ہے نا ایک ایسی چیز ہے جو نالج پہ ہی ڈپینڈ کرتی ہے، بٹ اس میں کچھ سکلز ایسی ہیں، جو سیٹ آف ٹیکنیکس ایسی ہیں جو آپ کو سیکھنی پڑیں گی اس کو پراپر طریقے سے کرنے کے لیے، پریزنٹیبل فارم میں پہنچانے کے لیے۔ تو مختلف لوگوں نے اس کی مختلف ڈیفینیشنز کی ہیں۔ تو جنرلی جو ہے نا
کہ یہ ایک سوچنے کا اور سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کا ایسا طریقہ ہے، جو بھی آپ کے سوال ذہن میں آتے ہیں ان کا سوال ڈھونڈنا، اور اگر آپ سسٹمیٹک طریقے سے کریں گے تو اسے ہم ریسرچ کہیں گے۔ ریسرچ کے نام سے ظاہر ہے کہ ریسرچ ہے، یہ مطلب اگین اینڈ اگین کسی چیز کو سرچ کرنا۔ کس لیے اگین اینڈ اگین؟ کہ اس کا آنسر پہلے درست نہیں ہے، اس کا بہتر آنسر چاہیے۔ بالکل ویسے ہی جیسے جب آپ اگزامپل دیں کہ کمپیوٹر ایجاد ہوئے تو وہ بھی ریسرچ کا نتیجہ تھا، لیکن ریسرچ کی کہ کیسے اس کو بہتر بنائیں، تو وہ ریسرچ ہو گئی۔ تو اب آپ کے سامنے آپ کے موبائل، آپ کے لیپ ٹاپ کتنی ایڈوانس فارم میں موجود ہے، تو آپ چیزوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، ان کو بہتر بنانے کے لیے اپنی ریسرچ کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے آپ کے ذہن میں جو بھی سوال آتا ہے، جو بھی پرابلم آتا ہے، تو اس کو آپ اس کا حل نکالتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کے ذہن میں یہ آیا، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج سائنس یہ کہتی ہے جو آپ سوچ سکتے ہیں، جو امیجن کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں۔ تو بالکل ویسے ہی جیسے انسان نے سوچا کیا میں ہوا میں اڑ سکتا ہوں، تو ایروپلین بنا لیے ریسرچ کر کے۔ انسان نے سوچا کیا میں دور بیٹھ کے لوگوں سے بات کر سکتا ہوں، فون بنا لیا۔ پھر اس نے کہا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں بات بھی کر رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں، تو اب آپ کے سامنے فیس ٹائم یا ویڈیو کالز آ گئی۔ اس طرح آپ نیکسٹ ٹائم آگے دنیا کیا سوچ رہی ہے کہ کس طرح پاسیبل ہے کہ ہم میٹا فزکس یا ایسی چیزیں جو ایگزسٹ تو کرتی ہیں لیکن وہ ہم ان کو اچیو کیسے کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ ریسرچ کا سہارا لے رہے ہیں۔ تو ہمارا جو ٹاپک یہاں پہ کنسرنڈ ہے کہ ہم بیسیکلی سیکھیں گے یہاں پہ جنرلی، تو ہم نے ریسرچ کی بات کر لی، ہم سیکھیں گے کہ مینجمنٹ ریسرچ کیا ہے، اور بزنس کے اندر جو پرابلمز ہیں ان کا سولوشن کیسے نکالا جا سکتا ہے، تاکہ کاروبار جو ہے وہ مستقل طور پہ ایک قائم رہنے والی انٹیٹی بن جائے اور پروفٹ کو بڑھا سکے۔ تو کوئی بھی ایریا کاروبار کا، چاہے مارکیٹنگ ہے، اسٹریٹجک مینجمنٹ ہے، فائنانس ہے، HRM ہے، یا آپ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کو اپلائی کرنا چاہتے ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جس سے بزنس آپ کا آگے بڑھ سکے، تو اس کے لیے آپ کو ریسرچ کی ضرورت پڑے گی۔ تو اس لیے آپ سسٹمیٹکلی انویسٹیگیٹ کریں گے۔ مطلب سسٹمیٹیکل انویسٹیگیشن کا مطلب یہ ہے کہ ریسرچ کا ایک خاص سسٹم ہے جس میں مختلف سٹیپس آپ کو فالو کرنے ہوتے ہیں، تو اس کو فالو کریں گے تاکہ آپ جو ریسرچ کریں پڑھنے والا اس کو اسی طرح سمجھ سکے۔ تو یہ ریسرچ پرپوزل ہے بیسیکلی۔ ریسرچ پرپوزل کیا ہوتا ہے تھوڑا سا ہم ڈسکس کر لیں۔ ریسرچ پرپوزل یہ ہوتا ہے کہ آپ جو کرنے جا رہے ہیں، مینز واٹ یو وانٹ ٹو ڈو، وائی یو وانٹ ٹو ڈو اینڈ ہاؤ یو وانٹ ٹو ڈو۔ تو بیسیکلی آپ ریسرچ پرپوزل میں کسی چیز کو، اگر ہم فار ایگزامپل آپ سے پروفیسر کہتے ہیں اگر آپ PhD میں ایڈمیشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپلائی کریں، آپ ریسرچ پرپوزل جو ہے وہ بنا کے دیں۔ کیا مطلب؟ اسے آپ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیوں، مطلب کیا ضروری ہے، ریسرچ کیوں ضروری ہے اور آپ کیسے کریں گے، اس میں مطلب کون سے آپ ٹیکنیکس لگائیں گے، ڈیٹا کیسے اکٹھا کریں گے۔ تو یہ اس چیزوں پہ مشتمل ہوتا ہے، وہ ریسرچ پرپوزل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ریسرچ کیا ہے؟ ریسرچ یہ ہے کہ جب آپ ان تین چیزوں میں واٹ، وائی اینڈ ہاؤ میں فائنڈنگز بھی ایڈ کر دیں، کنکلوژن بھی ایڈ کر دیں، تو وہ ریسرچ آپ کی بن جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ ایک مختصر سے ہم نے بتایا کہ ریسرچ پرپوزل کیا ہے اور یا ریسرچ اٹ سیلف کیا ہے۔ ریسرچ کی دو قسمیں ہو سکتی ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں کوالیٹیٹیو ریسرچ اور ایک کہتے ہیں کوانٹیٹیو ریسرچ۔ تو جو کوالٹیٹیو ریسرچ ہے اس میں جو ڈیٹا بیسیکلی ہے اس میں عام طور پر ہم اکٹھا نہیں کرتے، دوسرے لفظوں میں جو نمبرز ہیں، جو میتھمیٹکس ہیں، جو اسٹیٹسٹکس ہیں، وہ ہم اکٹھا یا انالائز تو نہیں کرتے، اس میں ہم بحث کرتے ہیں، آرگومنٹ کرتے ہیں، اور مختلف پچھلی ریسرچز کی بنیاد پہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ جبکہ کوانٹیٹیو ریسرچ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں اس کے لیے فیکٹس پیش کرتے ہیں، فگرز پیش کرتے ہیں، ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، اس کو انالائز کرتے ہیں اور ایک نتیجہ نکالتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں۔ کوالٹیٹیو ریسرچ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ احمد جو ہے وہ علی سے زیادہ بہتر ایتھلیٹ ہے، آپ نے آرگومنٹ دے دیا، تو آپ نے اس کی مثال دی کہ اس لیے بہتر ہے کہ اس نے 3 4 5 ایونٹ اس سے زیادہ جیتے ہیں، تو آپ نے اس کا حوالہ بھی دے دیا۔ کوانٹیٹیو میں کیا آپ کہیں گے کہ ہم نے ڈیٹا اکٹھا کیا کہ پہلی سپیڈ میں وہ 5 سیکنڈ فاسٹ تھا، دوسری ریس میں وہ 10 سیکنڈ فاسٹ تھا، تو آپ نے کوانٹیٹیو اپنا ڈیٹا کلیکٹ کر کے اس کو انالائز کر کے نمبرز میں پھر نتیجہ نکالا۔ تو یہ فرق ہے۔ سمپل ہم یہ کہیں کوالٹیٹیو ریسرچ میں کہ ہم نمبر استعمال نہیں کرتے،
کوانٹیٹیو میں ہم نمبرز استعمال کرتے ہیں، فائنانس، میتھمیٹکس، اسٹیٹ، اور اس کے بعد ثابت کرتے ہیں کہ کوئی چیز غلط ہے یا صحیح ہے۔ اب ہم 1 by 1 ڈسکس کریں گے کہ ایک جو ریسرچ پیپر ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اور ان کا کیا مطلب ہے۔ سب سے پہلے اس میں ٹائٹل ہوتا ہے کہ ایک ریسرچ پیپر جو ہے اس میں ایک اس کا ٹائٹل ہوتا ہے۔ اب ریسرچ پیپر کا ٹائٹل ہے وہ بڑا اہم ہے۔ آپ اس طرح سمجھیں کہ 70% کے قریب جو پیپر ایکسیپٹ یا ریجیکٹ ہوتے ہیں وہ ٹائٹل اور ابسٹریکٹ کی بیس پہ ہوتے ہیں۔ اگر ٹائٹل اور ابسٹریکٹ آپ کا اچھا ہے تو اس کے چانسز ہیں کہ وہ، مثال کے طور پہ ٹائٹل جو ہے اس کے عام طور پہ شارٹ اور سمارٹ ہونا چاہیے، میکسیمم اس کی لینگتھ 15 لفظ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اور اس میں ایسے الفاظ کا استعمال ہو جو عام طور پہ آپ کے ویریبلز کو یا ریسرچ کویسچن کو بیسیکلی ڈسکس کرے، یا دوسرے لفظوں میں آپ کیا کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں بتائیں۔ اس طرح ابسٹریکٹ ہے، ان کو 1 by 1 آگے ہم دیکھیں گے۔ تو ابسٹریکٹ اس کے بعد آتا ہے، پھر ہم انٹروڈکشن پیپر کی بات کرتے ہیں، اس کا لٹریچر ریویو ہوتا ہے، پھر ہم اس کا ریسرچ فریم ورک بتاتے ہیں اور ہائپوتھیسس ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم ریسرچ میتھڈالوجی کون سی یوز کریں گے وہ بتاتے ہیں، پھر ڈیٹا کو انالائز کرتے ہیں اور ریزلٹس بتاتے ہیں، ان کو ڈسکس کرتے ہیں، اور آخر میں ہم کیا کرتے ہیں، کنکلوڈ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو اکنالجمنٹ ہے یہ تو استعمال ہوتا ہے بیسیکلی کس میں، اگر آپ تھیسس لکھ رہے ہیں تو وہاں پہ آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جن نے آپ کو ریسرچ میں ہیلپ کی۔ پھر ریفرنسز کا جو پورشن ہے اس میں ریفرنس آپ شو کرتے ہیں جو ریسرچ کے اندر آپ نے دیے ہیں۔ آخر میں اپینڈکس ہے، اس میں کوئی اضافی چیز جو ہے، بعض کو ایسا ہوتا ہے کہ الفاظ جو ہیں پیپر کے وہ زیادہ ہو رہے ہیں اور آپ سے پروفیسر یا جنرل کہتا ہے کہ ان کے الفاظ کم کریں، تو اضافی چیز آپ اپینڈکس میں ڈال سکتے ہیں، اس طرح آپ یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ٹائٹل کی۔ ٹائٹل جو ہے نا، دیٹ شوڈ بی انٹرسٹنگ۔ جیسے کچھ ایگزامپلس یہاں پہ دی ہوئی ہیں، مثال کے طور پہ ایک ٹائٹل ہے نیسیسٹی ایز دا مدر آف گرین انوینشن۔ اس طرح سمجھتے ہیں فیمس کوٹیشن ہے کون سی، کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن، تو اس نے اس کو وہ ٹچ دے کے ذرا انٹرسٹنگ کر دیا ہے اور سمجھا بھی دیا ہے کہ گرین انوینشن مطلب آج کل جو انوائرمنٹل کنسرن کو لے کے ریسرچز آ رہی ہیں، پولوشن، کلائمیٹ چینج کو لے کے، تو اس میں وہ کہتے ہیں گرین انوینشن بہت ضروری ہو گیا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو انسٹیٹیوشنل پریشر ہے وہ کس طرح امپیکٹ کرتا ہے انوائرمنٹل انوویشن پہ۔ اس کے دوسرا دیکھ لیں، تھنکنگ اباؤٹ یو، یہ ایک رومانٹک ٹرم ہے بیسیکلی۔ یہاں پہ یہ نا جو ریلیشن شپ بنتا ہے ڈپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ ویریبل کا، تو پہلے وہ نا یو شیپ بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ پہلے گرنا شروع ہو جاتا ہے، پھر ایک جگہ پہ آ کر رکتا ہے، پھر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، تو یو شیپ کر بنی، تو اس کو اس نے شکل دے دی۔ پھر اس نے ایگزامپل دی، ہاؤ ڈو جوائنٹ وینچر پارٹنرز ڈائیورس ایچ ادر، مطلب کہ جوائنٹ وینچر ختم کیسے ہوتا ہے، تو اس نے ایک سوشل ٹرم ڈائیورس یوز کر کے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، اور بالکل ویسے ہی اس کو امپلائی کرنے کی کوشش کی کس طرح خطرناک ہو سکتا ہے، خاندان تباہ ہو جاتا ہے جب ڈائیورس ہوتی ہے، تو اس طرح کمپنیز بھی نقصان میں جا سکتی ہیں۔ آخری ٹائٹل دیکھیں، اس نے کہا کہ از دا ریڈ ڈریگن گرین۔ اب ریڈ ڈریگن جو ہے نشانی ہے، مطلب چائنا کا سمبل ہے، نیشنل سمبل کہہ لیں آپ، تو وہ بیسیکلی کہنا چاہ رہا ہے کہ چائنا جو ہے کیا وہ واقعی میں گرین انوویشن یا پولوشن کنٹرول کرنے کے لیے کام کر رہا ہے، تو اس کو اس نے اس طرح، اب یہ دیکھ لیں اس طرح انٹرسٹنگ قسم کا ٹائٹل ہو تاکہ کیچی ہو، پڑھنے میں اور سمجھنے میں بھی آسان ہو۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں انٹروڈکشن کی۔ اب انٹروڈکشن جو ہے اس میں پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ 6 پوائنٹس اہم ہوتے ہیں اس میں۔ تو سب سے پہلے آپ نے اس میں دینا ہوتا ہے ریسرچ بیک گراؤنڈ، کہ آپ کی جو ریسرچ ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یا ایسے کہتے ہیں سیاق و سباق کیا ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ آپ کی ریسرچ جس ٹاپک پہ ہے اس سے پہلے جو ریسرچ ہے اس کا ہسٹوریکل یا فیکچول بیک گراؤنڈ کیا ہے، مطلب ایسا کیا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ریسرچ یا یہ کویسچن سامنے آیا، لوگوں نے اس کے بارے میں پڑھنا شروع کیا۔ تو کسی کنٹری کے بارے میں اگر آپ بات کر رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے، اس میں تھوڑا بتائیں گے، اس پہ پہلے کیا سا واقعہ ہوا، حکومت نے کون سی پالیسی نہیں بنائی، یا یہ کیوں بیسیکلی ریسرچ شروع ہوئی، اور وہ آپ کی ریسرچ سے کس طرح کنیکٹڈ ہے یہ بتانا ہے۔ پھر آپ ذکر کریں گے ریسرچ پرپز کیا ہے، مطلب کیوں کرنا چاہتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، کوئی مسئلے کا حل نکالنا چاہتے ہیں، آپ کوئی سلوشن دینا چاہتے ہیں وہ بتائیں گے۔ پھر آپ نے ریسرچ موٹیویشن اس میں بتانی ہے کہ اس کی ریزن کیا ہے، سگنیفیکنس کہہ لیں آپ اسے،
مطلب کیوں اہم ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کوئی چیز اگر آپ کر رہے ہیں تو لوگ کسی نے پہلے اس پہ کام نہیں کیا تو وہ لیسٹ امپورٹنٹ بھی تو ہو سکتی ہے نا, غیر اہم بھی تو ہو سکتی ہے نا. تو بیسیکلی وجہ آپ نے بتانی ہے کہ آپ کیوں یہ ریسرچ کر رہے ہیں. پھر جناب یہ ہے کہ ریسرچ کویسچنز آپ بتائیں گے, مینس کہ آپ کیا بیسیکلی ڈھونڈنے جا رہے ہیں. اس کے بعد آپ کنٹریبیوشن بتائیں گے کہ آپ کی ریسرچ کیا کیا کنٹریبیوٹ کرتی ہے, مطلب کس طرح فائدہ ہوگا آپ کی ریسرچ سے. پھر آخر میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ کا جو پیپر یا تھیسس ہے اگلے اس کے چیپٹرز جو ہیں اس میں کیا کیا آنے والا ہے. تو مطلب اس طرح بتاتے ہیں کہ فالوئنگ آف دا تھیسس پیپر از کنسسٹ آف چیپٹر 2, چیپٹر 3, چیپٹر 4. ان چیپٹرز کے نام لکھیں گے تو آپ ایک اندازہ دیتے ہیں ریڈر کو کہ ریڈرز جو ہے اسے پتہ چل جائے کہ آنے والے چیپٹرز میں کیا ڈسکس ہونے جا رہا ہے. تو سب سے پہلے آ جائیں انٹروڈکشن میں ریسرچ بیک گراؤنڈ کیا ہوتا ہے. تو اس میں آپ بیک گراؤنڈ ڈالتے ہیں اسٹڈی کے مثال کے طور پہ. آپ یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ویریبل ایکس اور ویریبل وائی جو ہے ان کا کانٹیکسٹ میں کیا تعلق ہے. بالکل ایسی ہے جیسے آپ کہیں کہ دو لوگوں کے آپس میں فائٹ ہو گئی, تو آپ کس سے پوچھتے ہیں بھائی ان کی لڑائی کیوں ہوئی. تو وہ کہتے ہیں جی لڑائی ان کی اس لیے ہوئی کہ ان کا نا 2 ہفتے پہلے 3 ہفتے پہلے لین دین کو لے کے جھگڑا ہوا تھا. تو اب آپ ایک بیک گراؤنڈ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس طرح ویریبلس کا بھی آپ بیک گراؤنڈ بتائیں گے کہ دونوں ویریبل کس طرح ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں اور ہسٹوریکلی یا فیکچولی ان کا آپس میں کیا تعلق ہے. ہسٹوریکلی مطلب تاریخ میں کیا ایسا کوئی ایونٹ ہوا, کوئی کانفرنس ہوئی, کوئی گورنمنٹ کی پالیسی آئی. فیکچولی یہ کوئی انسیڈنٹ ہوا, مطلب جیسے کلائمیٹ چینج ہے, فلڈز ہیں, اس طرح کے مسائل ہیں, تو اس کو لے کے آپ نے ایکسپلین کرنا ہے. سچ پرپز میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے WWH کی بات کی تھی. یہ WWE نہیں ہے جو ریسلنگ ہے, بلکہ WWH ہے کہ واٹ یو وانٹ ٹو ڈو, وائی یو وانٹ ٹو ڈو اینڈ ہاؤ یو ول ڈو دیٹ. تو ریسرچ پرپز بیسیکلی واٹ کو آنسر کرتا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. مثال کے طور پہ کہ آپ اثر امپیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں ویریبل 1 کا 2 پہ. مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیسے آپ کی انکم لیول کا امپیکٹ ہوتا ہے آپ کی اسپینڈنگ پہ. تو یہ بیسیکلی آپ ریسرچ کویسچن یا آبجیکٹیو اس میں ایڈریس کرتے ہیں. اور پھر آپ بیسیکلی وہ گیپ بتانا چاہتے ہیں, مطلب وہ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ اس کو فائنڈ کرنا چاہتے ہیں, تو اس میں آپ بتائیں گے. وائی میں آپ نے سگنیفیکنس بتانی ہے کہ آپ کیوں یہ ریسرچ کر رہے ہیں, مطلب کیوں ضروری ہے اس کو کنڈکٹ کرنا, اس کا فائدہ کیا ہوگا کرنے سے آپ کو, سوسائٹی کو, کمپنیز کو, معاشرے کو. تو یہ ریسرچر کے لیے فائدہ مند ہے, جو فیکٹری میں بیٹھا مینیجر ہے اس کے لیے فائدہ مند ہے, یا قانون ساز جو ہے, جو پولیٹیشین ہے اس کے لیے فائدہ مند ہے کہ ملک کے لیے کام کرے گا. ظاہر ہے آپ کے ہاں جو بھی ریسرچز موجود ہیں جس کی وجہ سے آپ کی جو فیسلٹیز ہیں, آپ کا سسٹم جو بنے ہوئے ہیں, وہ مشینز جو بنی ہوئی ہیں, وہ کسی نہ کسی ریسرچ کا نتیجہ ہے. تو اس میں آپ بتائیں گے آپ کی یہ ریسرچ آپ کسی خاص ملک میں کر رہے ہیں, تو اس ملک میں کیوں کر رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے. تو اس میں آپ نے ریزن بتانی ہے. ریسرچ کویسچن میں جو آپ نے پرپز میں بتایا تھا, اب اس کو نا کویسچن کی صورت میں لکھتے ہیں. واٹ جو ہے اس میں بتایا کرنا کیا ہے. کرنا ہے یہ کیا امپیکٹ ہے ایکس کا وائی پہ. اب اس کو سوالات کی شکل میں ہم لکھتے ہیں جن کو ریسرچ کویسچن کہتے ہیں. مثال کے طور پہ کہ کس طرح ویریبل ایکس جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے وائی کو, یا کوئی میڈیٹنگ رول ہے یا ماڈریٹر ہے اس میں وہ کس طرح رول پلے کرتا ہے. اس میں آپ یہ دیکھتے ہیں. پھر آپ لکھتے ہیں کہ ریسرچ کنٹریبیوشنز کیا ہے, کہ مطلب کنٹریبیوشنز مین کیا کیا آپ کی اس ریسرچ سے فائدہ ہوگا. تو اس میں تھیوریٹیکل بھی ہوتے ہیں, امپیریکل بھی ہوتے ہیں, اور بعض اوقات ایکیڈیمک بھی ہوتے ہیں. تھیوریٹیکل یہ ہوتا ہے کہ کس طرح آپ کی ریسرچ پہلے سے موجود جو تھیریز ہیں ان میں کوئی اضافہ کرتی ہے, کیا کرتی ہے تو کس طرح کرتی ہے. امپیریکل یہ ہے کہ آپ کو جو رزلٹ آئیں ان رزلٹس کی وجہ سے آپ یہ بتاؤ کہ کس طرح جو رزلٹس آپ کے ہیں وہ اضافہ کرتے ہیں ریسرچ میں. مطلب پہلے کسی نے فائنڈنگ کی کہ ایکس اور وائی کا تعلق پازیٹیو ہے, آپ نے کہنا ہے کہ نیگیٹو ہے, تو اس کو آپ بتائیں کیسے, اس کو آپ ایکسپلین کریں گے. تو بعض اوقات آپ کچھ پریکٹیکل امپلیکیشن بھی لکھتے ہیں. وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی کہ کس طرح یہ چیز جو ہے پریکٹیکلی فائدہ دیتی ہے کسی بھی خاص انڈسٹری کو, کنٹری کو, اس کو. تو آپ جو اعلیٰ لیول کے پیپرز ہیں ان میں پڑھ سکتے ہیں, جیسے اسٹریٹجک مینجمنٹ جرنل ہے یا اکیڈمی آف مینجمنٹ جرنل ہے, کہ کس طرح آپ نے لکھنا ہے اور کیسے آپ ان کو صحیح طریقے سے لکھ سکتے ہیں. تو اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ جب آپ کا انٹروڈکشن ختم ہوگا تو آپ نے ایک آؤٹ لائن دینی ہے, خاکہ دینا ہے کہ آگے کا جو آپ کا چیپٹر ہے یا جو تھیسس ہے, جو پیپر ہے, اس میں کون کون سے شامل ہیں. مثال کے طور پر پہلے تو آپ نے بتا دیا
کہ آپ نے بتا دیا انٹروڈکشن میں کہ بیک گراؤنڈ کیا ہے، پرپز کیا ہے، موٹیویشن کیا ہے، کویسچن کیا ہے، آؤٹ لائن. اب سیکنڈ چیپٹر میں آپ نے بتانا ہے کہ سیکنڈ چیپٹر کا نام لٹریچر ریویو ہے اور اس میں ہم ڈسکس کریں گے فلاں چیزیں. پھر تھرڈ میں آپ نے بتانا ہے کہ ریسرچ فریم ورک ہے، مطلب آپ وہ میپ بنائیں گے، آپ وہ ڈائیگرام بنائیں گے اور پھر بتائیں گے اس میں کون کون سی چیزیں ہم ڈسکس کریں گے. پھر آپ نے بتانا ہے اگلا چیپٹر میتھڈالوجی کا ہے، اس میں ہم میتھڈالوجی ڈسکس کریں گے. اور پھر آپ نے بتانا ہے کہ ریزلٹس کی بات کریں گے، آخر میں ہم کنکلوژن کریں گے یا آخر میں ریفرنسز ہوں گے. تو اس طرح آپ نے 1 بائی 1 آگے کرنا ہے. لٹریچر ریویو پہ آ جاتے ہیں. اس کے بعد لٹریچر ریویو آپ لکھیں گے، اس میں پہلے آپ ویریبل 1 جو ہے اس کو ایکسپلین کریں گے. لٹریچر ریویو ہوتا کیا ہے؟ لٹریچر ریویو ہوتا یہ ہے کہ آج تک اس ٹاپک پہ جتنی بھی ریسرچ ہو چکی ہے وہ کیا ہو چکی ہے وہ بتائیں گے. آپ کیا بتائیں گے؟ فلاں بندے نے اس پہ لکھا، اس کا یہ فائنڈ کیا، فلاں نے اس پہ لکھا، اس نے یہ فائنڈ کیا، ریفرنس پہ ڈالیں گے. پھر آپ ویریبل 2 ویریبل 3 جتنے بھی ویریبل ہیں سارے کے سارے آپ ایکسپلین کریں گے اس کے اندر لٹریچر ریویو کے اندر. اور یہ لٹریچر ریویو تھیسس میں تفصیل سے ہوتا ہے زیادہ، اس میں آپ ڈالتے ہیں ڈیٹا، اور پیپر میں یہ مختصر ہوتا ہے. تو اس طرح اس کے بعد آپ بناتے ہیں ریسرچ فریم ورک. ریسرچ فریم ورک ریسرچ ماڈل ہوتا ہے جس میں آپ بتاتے ہیں کہ کس طرح ویریبل ایکس جو ہے بیسیکلی جس کو ہم انڈیپینڈنٹ ویریبل کہتے ہیں، ایکسپلینیٹری کہتے ہیں، یہ افیکٹ کرتا ہے وائی کو جو کہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. مثال کے طور پہ کس طرح آپ کی جو انکم ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کی اسپینڈنگ کو. تو انکم جو آپ کا انڈیپینڈنٹ ہوگا ایکس ہوگا، اور آپ کی اسپینڈنگ جو ہے وہ آپ کا ڈیپینڈنٹ ہوگا وائی ہوگا. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں 2 چیزیں اور یہاں پہ ہیں. ایک ہے ایم فار میڈیٹر، دوسرا ایم ڈی فار موڈریٹر. اب بعض اوقات ریسرچ کو ماڈل کو کمپلیکس بنانے کے لیے یا کچھ ایسی ہوتی ہے، مثال کے طور پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میری انکم جو ہے وہ بڑھتی ہے تو میری اسپینڈنگ بڑھتی ہے. اس میں کچھ اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. آپ انکم آپ میڈیٹر یہ ہوتا ہے بیسیکلی جو پہلے سے موجود ریلیشن شپ ہے. میڈیٹر بیسیکلی اس کی وجہ سے اگر میڈیٹر نکال دیں تو ریلیشن شپ ختم ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ انکم آپ کی ڈیپینڈ کرتی ہے کس پہ؟ آپ کے انکم پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اسپینڈنگس، لیکن آپ کی جاب ورک جو ہے اس کو ریموو کر دیں تو نہ انکم ہوگی نہ اسپینڈنگ ہوگی. تو میڈیٹر جو ہے بیسیکلی وہ کسی 2 چیزوں کے درمیان ایسا تعلق جوڑتا ہے جو پہلے سے موجود نہ ہو. جبکہ موڈریٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ بیسیکلی کیا کرتا ہے؟ پہلے سے موجود ریلیشن شپ کو اور مضبوط کرتا ہے یا کمزور کرتا ہے. مثال کے طور پہ یہاں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ادر یا پارٹ ٹائم جاب. تو پارٹ ٹائم جاب آپ کی ایز اے موڈریٹر کام کرے گی اور وہ بڑھائے گی آپ کی انکم کو، تو اسپینڈنگ بڑھے گی. تو اس طرح کوئی بھی آپ ماڈل بنا سکتے ہیں اور اس کو شکل دے سکتے ہیں. اسے ہم تھیوریٹیکل فریم ورک کہتے ہیں ریسرچ کا. اب اس نے باری باری وہ چیزیں ڈسکس کی ہیں جو ہم نے وہاں پہ دیکھی. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ جو ہمارا ریسرچ میتھڈالوجی ہے اس میں ہم ذکر کرتے ہیں بیسیکلی کن چیزوں کا. سب سے پہلے آپ اس میں بتائیں گے کہ آپ نے ڈیٹا کون سا استعمال کیا. مطلب ڈیٹا پرائمری بھی ہوتا ہے، سیکنڈری ہوتا ہے. پرائمری وہ ہوتا ہے جو ڈیٹا آپ ڈائریکٹ کلیکٹ کرتے ہیں کویشچنر کے ذریعے لوگوں سے سوال پوچھ کے، وہ پرائمری ہوتا ہے. اور سیکنڈری وہ ہوتا ہے جو پہلے سے کہیں کسی رسالے میں، کسی ڈیٹا بیس میں، کسی بک میں پبلشڈ پرنٹڈ ہوتا ہے، آپ اس کو وہاں سے استعمال کرتے ہیں. آج کل تو ویب سائٹس بھی موجود ہے جیسے گورنمنٹ کی ویب سائٹس ہیں. مثال کے طور پہ اسٹیٹسٹیکل بیورو آف پاکستان ہے، ورلڈ ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز ہیں، یہاں پہ ڈیٹا آپ اٹھاتے ہو. تو آپ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا ڈیٹا استعمال کر رہے ہیں، کہ سیکنڈری ہے پرائمری ہے. کلیکٹ کیسے کرنا ہے؟ کویشچن کے ذریعے کرنا ہے، انٹرویو کرنا ہے، یا پھر آپ نے سیکنڈری ہے تو وہاں سے اٹھانا ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ ساری چیزیں یہاں بتانی ہے. مطلب آپ لکھیں گے ڈیٹا سورس، لکھیں گے ڈیٹا کلیکشن کا بتائیں گے، ڈیٹا کہاں سے لیا وہ بتائیں گے، ڈیٹا کی ٹائپ بتائیں گے. پھر آپ یہ بتائیں گے اگر کویشچنر استعمال کیا تو آپ نے جو سوال نامہ استعمال کیا وہ کیسے بنایا تھا، اس میں کیا کیا چیزیں تھیں، اور کتنے کویشچنر بھیجے تھے، کیسے کلیکٹ کیا، اور جو رسپانس آپ نے کلیکٹ کیا ہے اس میں پھر آپ نے جو لکٹ اسکیل ہے، مطلب آپ نے ہر سوال کے آگے 5 7 آپشن دیے ہوتے ہیں، جیسے یہاں پہ دیے ہوئے ہیں. اگر وہ ٹوٹلی ڈس ایگری ہے تو 1 پہ کلک کرے گا، اگر اسٹرانگ ڈس ایگری ہے تو 2 پہ، 3 4 5 اس طرح. پھر اس ڈیٹا کو آپ انٹر کرتے ہیں کسی بھی سافٹ ویئر میں، اسٹارٹ اپ میں یا ایس پی ایس میں جو بھی آپ یوز کر رہے ہیں.
تو اس کی فائل بنانے کے بعد آپ پھر اس کو فائل کو یا ڈائریکٹلی بھی انٹر کر سکتے ہیں سافٹ ویئر میں، تاکہ آپ اس پہ ریزلٹس رن کر سکیں۔ اب ریزلٹس آ گئے، آپ نے ریزلٹس کو کر دیا ایکسپلین، اور پھر آپ اس میں آپ دیکھیں گے ویریبل ایکس کا وائی پہ ریلیشن شپ ڈپینڈنٹ ہے یا نہیں ہے، مطلب پازیٹیو ہے یا نیگیٹیو ہے یا بالکل بھی نہیں ہے، میڈیٹر کا ریلیشن شپ پازیٹیو ہے نہیں ہے نیگیٹیو ہے، اس طرح ماڈریٹر کا، وہ سب وہاں ایکسپلین کرنے کے بعد آپ آ جائیں کنکلوژن میں۔ تو کنکلوژن میں جب آپ آئیں گے تو وہاں پہ آپ لکھنا شروع کریں گے، شروع میں آپ بیسیکلی خلاصہ لکھیں گے کہ آپ نے جو ریسرچ کی اس میں کیا کیا آپ کرنا چاہ رہے تھے، پھر آپ نے کیا کیا فائنڈ کیا، وہ سارا کچھ آپ نے یہاں پہ لکھیں گے۔ تو پھر اس میں آپ یہ بھی بتائیں گے، پھر ذکر کریں گے کہ آپ کی تھیوریٹیکل کنٹریبیوشن کیا ہوں، پریکٹیکل امپلیکیشن کیا ہے، مثال طور پر مینیجر جو ہیں وہ کیسے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ اس فیکٹری کے بارے میں اگر ریسرچ ہے۔ پھر آپ بتائیں گے اس میں لمیٹیشنز کیا ہیں اور فیوچر ریسرچ کیا ہیں۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ میری ریسرچ میں خامیاں کیا ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے آپ نے اگر پاکستان پہ کیا ہے تو کوئی دوسرا بندہ اس کو انڈیا پہ کر سکتا ہے، چائنا پہ کر سکتا ہے، یا پھر آپ یہ بتا سکتے ہو کہ میں نے 200 لوگوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا، میرے پاس ٹائم نہیں تھی اور مسائل تھے، آپ 300 کر سکتے ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں میں نے میل پہ کیا، فیمیل پہ کر سکتے ہیں۔ تو لمیٹیشن بتائیں گے، اس میں ساتھ ہی بتائیں گے فیوچر ریسرچ کو، اور اگر ریسرچ کرنا چاہے تو آپ بتائیں گے وہ کس ایریا میں ریسرچ کر سکتا ہے، مطلب ویریبل بڑھا سکتا ہے، گھٹا سکتا ہے، ڈیٹا ٹائپ چینج کر سکتا ہے، آپ کا جو میتھڈ آپ نے یوز کیا، سافٹ ویئر یوز کیا، اس کو چینج کر سکتا ہے، وہ سب آپ یہاں پہ بتائیں گے، اور اس طرح آپ کا پیپر جو ہے وہ کنکلوڈ ہو جائے گا۔ تو یہ بیسک ایک ہم نے اس ویڈیو میں بتانے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح ہم ایک ریسرچ پیپر لکھ سکتے ہیں اور اس میں کون کون چیزیں شامل ہیں۔ اس کے بارے میں کوشچنز آپ کے ذہن میں ہوں تو آپ ضرور لکھیے گا۔